السلام علیکم، میں محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز اردو نیوز۔ شہریت ترمیم بل جب سے دونوں ایوان میں پاس ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج کا دن جو ہندوستان کے حالات ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، پوری دنیا اس کو میڈیا میں دیکھ رہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے، شہریت لینے کا قانون نہیں، اور جو لوگ اس غفلت میں ہیں کہ جس کی لڑائی ہے وہ لڑیں گے، ہمارا اس میں کیا؟ دوستو، پھر ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون سی مصیبت اپنے سر پر لینا چاہتے ہیں، کس پریشانیوں میں دوچار ہونا چاہتے ہیں، کس لائن میں کھڑے ہو کر کس آفیسر کے سامنے گرگرانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سامنے ایک واقعہ نہیں، دو واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعہ پیش آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نوٹ بندی کی حالت دیکھی ہوگی، آپ نے کس طرح سے لائنوں میں لگ کر کھڑے ہو کر اپنے نوٹوں کو ایکسچینج کیا ہوگا۔ وہی پریشانی، وہی حالت، وہی وقت پھر آپ کو آنے والی ہے جو یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ شہریت دینے کا نہیں، شہریت لینے کا نہیں، یہ شہریت دینے کی قانون ہے۔ اگر ہم اب بھی غفلت کی چادر تان کر سوئے ہیں تو اٹھیے، جاگیے اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کچھ کیجیے، ورنہ ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اگر یوں ہی ہم نے چھوڑ دیا تو یہ جعفرانی پارٹی ہر وہ کام کرے گی، ہر وہ کام کروائے گی جو وہ چاہے گا، ہندو مسلم نفرت بڑھائے گا اور اقتدار پہ اپنی مضبوطی پکڑ بنائے رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی فکر مند نہیں ہیں، بلکہ وطن عزیز کے سارے انصاف پسند لوگ جو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، وہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ بے شک مسلمان بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں، لیکن انہیں مایوس اور خوف زدہ و ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں لاہے عمل سوچنے اور آگے کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ انہیں ہرگز یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ تنہا انہی کی لڑائی ہے، یہ سب کی لڑائی ہے، یہ پورے ہندوستان کی لڑائی ہے، یہ ہندوستان میں بسنے والے ہر اس فرد کی لڑائی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذاتی سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، سب کی لڑائی ہے اور سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر یہ قانون ہمارے سر پر تھوپ دیا گیا تو۔ ہمارے کچھ ہندو بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان پریشان ہوں گے، دوسرے اور لوگ پریشان ہوں گے۔ دوستو، یہ خیالی غلط ہے، آپ سب پریشان ہونے والے ہیں، سب کو لائن میں کھڑا ہونا ہے، سب کو اپنے کاغذ دکھانا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستانی ہوتے ہوئے آپ اس دیش کے، اس ملک کے آدمی ناگرکتا ہوتے ہوئے لوگوں کو اسی ملک کے لوگوں کو اپنا کاغذ دکھائیں گے، اپنی ناگرکتا پیش کریں گے، ان کو ثبوت دیں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے خون کی دریا بہائی ہیں، وہ کافی نہیں تھا؟ کیا آج یہ شاہین باغ کی لڑائی صرف شاہین باغ کی لڑائی ہے، صرف خواتین کی لڑائی ہے، صرف مسلمانوں کی لڑائی ہے؟ دوستو، نہیں، بالکل نہیں۔ آسام، تریپورا، اروناچل پردیش، ان کے علاوہ ملک کے مختلف علاقے جو لوگ زبردست احتجاج اور پراحتجاج کر رہے ہیں، وہ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ہندو سماج کے لوگ، بدھ سماج کے لوگ، کرسچن سماج کے لوگ، تمام کمیونٹیز کے لوگ اس سیاہ قانون کے خلاف کھڑے ہو کر کندھے سے کندھے ملا کر اس بل کو جو بل پاس ہوئی ہے اس کو واپس لینے کی نعرے لگا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جس پردیش میں اس قانون کے احتجاج ہو رہی ہے ان میں اکثر ریاست بی جے پی کی حکومت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ مودی اور امت شاہ کا چہرہ اس ملک کا چہرہ نہیں ہے، یہ اس کی سرزمین نہیں ہے، یہ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں انسان کی دیش ہے۔ اس سرزمین پر
ایسے بھی لوگ ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو انصاف سے لڑنا چاہتے ہیں۔ میں کن کن کا نام گناؤں، چاہے وہ مسلم سماج سے ہو، چاہے وہ ہندو سماج سے ہو، چاہے وہ سکھ سماج سے ہو، چاہے وہ کرسچن سماج سے ہو، ہر سماج کے لوگ انصاف پسند لوگ ہیں جو اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور کندھے سے کندھے ملا کر اس حکومت سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں، کلیجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کشمیر کی پابندیوں پر احتجاج کرتے ہوئے IPS افسر نے استعفیٰ دے دیا تھا، اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ موب لنچنگ سے ناراض ہو کر اور موب لنچنگ کی نظر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کو 49 لوگوں نے خط لکھا تھا۔ وہ کس مذہب سے تھا؟ فرقہ پرست کو فروغ دینے والے لوگوں کے خلاف جو اپنے ایوارڈ واپس کر رہے تھے، اپنے تمغہ واپس کر رہے تھے، سینکڑوں لوگوں میں سے وہ کون لوگ تھے؟ کس مذہب کے لوگ تھے؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ سپریم کورٹ کے 4 جج نے جو عدالت کی آزادی کے آواز اٹھائی تھی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ایک طویل فہرست ہے ایسے انصاف پسند لوگوں کی، انسانیت کے جذبہ رکھنے والوں کی، جس کو ساتھ میں لے کر انصاف کی لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ ہمیں مضبوطی سے کے ساتھ اترنا ہوگا۔ یہ گورنمنٹ جاہل اور ان پڑھ ہے، جس کو سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی غلطی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا ہے جو ہم پر ہی حملہ کرتی ہے اور ہم پر ہی دباؤ بناتی ہے، جو ہمارے ووٹ سے اس حکومت کو چلا رہی ہے اور ہم پر زور دکھا رہی ہے۔ ہمیں حوصلہ اور ہمت سے ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے قانون کے ساتھ، سمویدھان کے ساتھ، جو سمویدھان ہمیں اجازت دی ہے اس کے ساتھ ہمیں لڑنا ہوگا اور لڑ کر کے ہمیں انصاف لینا ہوگا، اور اپنے حسن عمل اور اخلاق عمل اور دوسروں کے سامنے لا کر رکھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں مسلمان بھائیوں سے، مسلمان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رجوع اللہ کی اہمیت کو سمجھے، اللہ سے گر گرائے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کو جس کی گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، کسی بھی ایک فرد کی، کسی بھی ایک آدمی کی، کسی بھی ایک کمیونٹیز کی یہ لڑائی نہیں ہے۔ یہ سیاہ قانون جب آئے گا سب کو پریشان ہونا پڑے گا، سب کو یہاں وہاں کی لائن لگانی پڑے گی، سب کو یہاں وہاں بھاگنا پڑے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ تو دوستو، ہمیں متحد ہو کر، ہمیں ایک جٹ ہو کر اس کالے قانون کے خلاف لڑنا ہوگا، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں آواز سے آواز ملا کر اس حکومت کی آواز کو دبانا ہوگا جو ہم پر ظلم کرنا چاہتی ہے، جو ہم نے انہیں اقتدار میں بٹھایا ہے، جو ہم نے اس کو اس کرسی پر بٹھایا ہے۔ یہ ہندوستان ایک کنبہ ہے، یہ ہندوستان ایک جان ہے جو سب ایک ساتھ جڑے ہیں۔ اور میں لاسٹ میں مودی اور امت شاہ سے گزارش کرتا ہوں، بس کیجئے ہندو مسلم کی قانون، بس کیجئے ہندو مسلم کے کھیل کو۔ آپ نے دلی کے الیکشن کو دیکھ لیا ہے، آزما کر دیکھ لیا ہے، کہہ کر دیکھ لیا ہے، بول کر دیکھ لیا ہے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ میں آخر میں ہندوستان کے تمام مذہب کے، تمام کمیونٹیز کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آئیے، ہمیں جو سمویدھان نے حق دیا ہے اس کے ساتھ لڑیے، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔